عرض یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت بلا فصل قطعی ہے یا کیا ہے؟ گزارش یہ ہے کہ ایک مسلمان جو ہے وہ صرف وہی بات مانے گا جو قطعی ہوگی، ظنی بات نہیں مانے گا۔ کیا جو ظنیات غیر محتملہ دلائل سے ثابت چیزیں ظنی ہیں ان کا انکار کرنے والا دال مضل اور گمراہ قرار پاتا ہے یا نہیں قرار پاتا ہے؟ آج جو میرا فاضل بھائی یہ ہمیں کہتا ہے کہ اگر تو قطعی ہے تو پھر تو میں حضرت ابو بکر صدیق کی افضلیت کو مانتا ہوں، اور اگر قطعی نہیں ظنی ہے تو پھر ظنی چیز کا، تو مجھے یہ اس سوال کا آپ جواب دے دیں کہ ایک وہ احکام ہیں، عقائد ہیں، معمولات ہیں جو قطعی ہیں، ایک ہے ظنی۔ قطعیات کا انکار ہوتا ہے کفر، جو ظنیات ہوتی ہیں پھر ان کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ظنی جو دلائل ظنیہ محتملہ کے جن میں دوسرے معنی اور مطلب کا بھی احتمال ہوتا ہے، دوسری صورت کا بھی احتمال ہوتا ہے۔ دوسری ظنی وہ قسم ہوتی ہے جو ظنی دلائل غیر محتملہ سے ثابت ہوتا ہے معاملہ۔ تو جتنے بھی ظنی غیر محتمل دلائل سے ثابت ظنی مسائل ہوتے ہیں، ظنی عقائد ہوتے ہیں، ظنی احکام، کیا ان کا انکار کرنے والا مومن تو رہتا ہے کیونکہ ظنی کا منکر ہے، رہتا مومن ہے، مسلمان ہے، محبوب کی ملت پر ہے، لیکن کیا وہ سنی مسلمان رہتا ہے، اہل سنت و جماعت اہل حق میں سے رہتا ہے؟ نہیں، وہ سنی مسلمان نہیں رہتا، وہ ضال ہو جاتا ہے، وہ مضل ہو جاتا ہے، گمراہ اور گمراہ گر ہو جاتا ہے۔ آپ کو حق پر چلنا پسند ہے یا گمراہی پر خود بھی چلنا، اپنے بچوں کو بھی چلانا، شاگردوں کو بھی چلانا، اپنے ماننے والوں کو بھی چلانا، یہ آپ کو پسند ہے؟ یا ہر گمراہی سے بچ کے یار دنیا کا نقصان میں تو 10 روپے کا نقصان نہیں اٹھاتا، ادھر تو پورے کا پورا گمراہ ہوا جا رہا ہے اور یہاں تو قطعی ظنی کی بات کر رہا ہے۔ تو اپنی دنیا کو تو اپنے دین اور ایمان پر ترجیح دے رہا ہے۔ تو حضور سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو افضلیت ہے انبیاء و رسول علیہ السلام کے بعد، یہ دلائل ظنیہ غیر محتملہ اور محتملہ دونوں قسم کے دلائل سے ثابت ہے۔ اس لیے یہ ضروریات اہل سنت میں سے ہے۔ جو بندہ حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو باقی تمام کے تمام غیر انبیاء و رسول علیہ السلام سے افضل نہیں مانتا، وہ مومن تو رہتا ہے، مسلمان تو رہتا ہے، لیکن کبھی بھی اہل سنت و جماعت مسلمان نہیں ہوتا، اہل حق نہیں ہوتا، ضال ہوتا ہے، مضل ہوتا ہے، گمراہ ہوتا ہے، گمراہ گر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں دونوں طرح کے ظنی دلائل ہیں، وہ ظنی دلائل جو غیر محتمل ہیں۔ اسی لیے کئی علماء ظنی غیر معتبر کو ان کی اپنی ٹرم ہے، لا مشاہدہ فی الاصطلاح، اصطلاح میں کوئی کسی پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ امام بدر الدین عینی اور بڑے بڑے ائمہ دین نے اس کو قطعی بھی قرار دے دیا، وہ قطعی کا لفظ بھی بول دیتے ہیں کہ سیدنا صدیق کی